بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في خلق التوكل على الله والاعتماد على النفس. جیسے حسن خلق بیان ہو رہا، اس کا نام ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ المسلم لا يرى توکل علی اللہ فی جمیع اعماله واجبا خلقیا فحسب بل یرہ فریضۃ دینیہ، کہ مسلمان اللہ پر توکل کرنے کو تمام کاموں میں صرف ایک خلقی یا اخلاقی واجب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ایک فریضہ دینیہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر توکل ضروری ہے، وَيَعْتَقِدُهُ یا وَيَعُدُّهُ عقیدۃ اسلامیہ، وذلك لأمر اللہ تعالیٰ بھی اللہ نے خود فرمایا کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر توکل کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ دیکھ یہ مسلمان کا ایک عقید ہے۔ والمسلم اذ یدین للہ تعالی بالتوکل علیہ، کہ اللہ کی دین پر چلتا ہے توکل کرتے ہوئے، والاطراح الکامل بین یدیہ، خود کو اللہ کے سامنے پورے جو سپرد کر دیتا ہے۔ لا يفهم من التوکل ما يفهم الجاہلون بالاسلام، توکل کا وہ معنی نہیں سمجھتا جو جاہل سمجھتے ہیں۔ وخصوم عقیدۃ المسلمین من ان التوکل مجرد کلمۃ تلوکها الالسن، کہ توکل صرف ایک کلمہ نہیں ہے جو زبانوں پہ آتا ہے، ولا تعیها القلوب، جو دلوں کی یاد ہے صرف، وتتحرک بها الشفاہ، کہ صرف ہونٹ ہلتے ہیں، ولا تفہمها العقول او تتراوها الافکار، کہ صرف بس کیا ہو، بولا جا رہا ہو، عقل کو سمجھ نہ آئے۔ او ہوا نبذ الاسباب، اس کو بھی نہیں کہتے کہ اسباب چھوڑ دو، وترک العمل والقنوع والرضا بالہون والدون، کہ بس ذلت اور کمی پر کیا کرے آدمی قناعت کرے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ تحت شعار توکل علی اللہ، والرضا بما تجری به الاقدار لا ابدا، ہاں جو تقدیر سے جو باتیں ہوتی اس پر رضی ہونے کے متعلق جو ہے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے یا آپ توکل نہیں کر سکتے۔ بل المسلم یفهم التوکل الذی هو جزء من ایمانی و عقیدتی، مسلمان توکل کو ایمان کا جز سمجھتا ہے، کہ بأنه طاعت اللہ باخضار کافۃ الاسباب المطلوبہ، اللہ کی اطاعت اس طرح سے نہ کہ پہلے تم اپنے اسباب پوری کرو، اسباب کے بعد اب آگے بڑھ کے اللہ پر توکل کرو۔ لأی عمل من الاعمال التي يريد مزاولتها والدخول بها، کہ جو بھی عمل ہو چاہے اس میں داخل ہونا چاہے یا نکلنا چاہے، فلا يطمع في ثمرة بدون ان يقدم اسبابها، کبھی بھی اسباب کے بغیر وہ کسی نتیجے کا انتظار اور تمنا نہیں کرتا، ولا يرجو نتیجة ما بدون ان يضع مقدمتها، اس طرح بغیر مقدمے کی کسی نتیجے کا خیال امید نہیں رکھتا۔ غیر ان موضوع اثمار تلك الاسباب و انتاج تلك المقدمات یفوض الی اللہ سبحانہ وتعالی، وہ جو اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پورا کرتا ہے، کہ یا اللہ میری بس کی تو بات تھی کہ بس ساری تیاری کر دی، اب آگے آپ کی مدد ہے۔ اذ هو القادر علیہ دون سوا، فالتوکل عند المسلم اذن هو عمل و عمل، توکل جو ہے ایک کام ہے اور ایک امید ہے، مع ہدوء قلب و طمانینہ، دلی سکون کے ساتھ، بس آپ نے اپنی تیاری کی ہے نا، بس دل کو پرسکون رکھو، آگے بڑھو، کرنے والا اللہ ہے باقی۔ و اعتقاد جازم ان ما شاء اللہ تعالی کان وما لم یشأ لم یکن، یہ عقیدہ بھی رکھے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، جو نہیں ہونا ہے وہ اللہ نے نہیں کرنا ہے۔ والمسلم اذ یؤمن بسنن اللہ تعالی فی الکون فیعد للاعمال اسبابها المطلوبہ لها، مسلمان تو اللہ کی سارے کاموں پر ایمان عقیدہ رکھتے کہ جو کچھ اس کون دنیا میں ہوتا ہے نا اللہ ہی کرتے ہیں، مگر اسباب کا بھی حکم ہے تو اس کی مکمل تیاری کرتے، ویسے وَيَسْتَفْرِغُ الْجُهْدَ فِي إِحْضَارِهَا وَإِكْمَالِهَا، مکمل کوشش کر کے تیاری کرتا ہے۔ لا يعتقد ابدا ان الاسباب وحدها کفیلۃ بتحقیق الاغراض، یہ عقیدہ کبھی نہیں رکھتا کہ بس اگر اسباب پوری ہونا تو سب کچھ ہو جائے گا، وانجاح المساعی، اور کوششیں آباد ہو جائے گی، نہیں۔ لا بل لا يرى وضع الاسباب اکثر من شيء امر اللہ به،
بس اسباب کو صرف اتنا سمجھتا ہے کہ اس کبھی اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے اسباب کی تیاری کر رہا ہوں. یجب یطاع فی کما یطاع فی غیرہ مما یامر به وینہی عنہ. اسباب کی تکمیل میں اللہ کی اطاعت ایسی ضروری سمجھتا ہے جیسے دیگر اوامر اللہ کے. اما الحصول علی النتائج والفوز بالرغائب فقد وکل امرهم الی اللہ تعالی. نتائج کا کامیابیوں کا حاصل ہونا ہو تو اللہ کو سپرد کرتا ہے، کیونکہ انسان پر کیا واجب تیاری کرو، آگے نتیجے کا نکلنا یہ اللہ کرتا ہے. اذ هو القادر على ذلك دون غیر وان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وکم من عامل قادح، کتنے محنتی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، لم يكن ثمرة عملی وقدح ہے کہ انہوں نے اپنی محنت کا پھل نہیں کھایا، اولاد نے کھایا، کسی اور نے کھایا. وکم من زارع لم يحصد ما زرع، اور کتنے جو ہے بونے والے، کاشت کرنے والے، فصل لگانے والے جنہوں نے خود نہیں کھایا اور نہ کھا سکے بلکہ بعد والے، یا بالکل ہی برباد ہو گئی. ومن هنا كانت نظرة المسلم الى الاسباب، یا سے مسلمان کی یہ فکری، مسلمان کا یہ فکری اور نظریہ ہوتا ہے اسباب کی طرف، کہ ان الاعتماد علیہ وحدها واعتبارها هي كل شيء، کہ اسباب پر اعتماد کرنا صرف اور اس کو سب کچھ سمجھنا پہ تحقیق المطلوب کفر و شرک. یہ تو شرک ہے نا. شرک کا تو معنی یہی ہے نا کہ جسے اللہ کرتا ہے غریب میرے پاس یہ چیز ہو تو پھر میرا کام ہو جائے گا، چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے، تو یہ تو شرک ہی ہوا. یتبرأ منہ، اس سے براءت کرے گا. وان ترک الاسباب المطلوب لأي عمل وهماله فقادر على اعدادها وايجادها فسق ومعصیہ. اور یہ کرنا کہ اسباب کو چھوڑنا اور سمجھنا کہ نہیں اسباب کے بغیر اللہ کرتا ہے تو یہ بھی فسق ہے، گناہ ہے. یحرمہما، استغفر اللہ تعالیٰ منہ، میں اس پر کیا کرے گا؟ توبہ استغفار کرے گا. ایک بڑی غلطی ہے. مسلمان جہاد کرے گا تو جہاد میں تو اسلحہ لگے گا، دشمن کے خلاف مکمل تیاری لگتی ہے نا. اگر وہی سمجھے گا اللہ سب کچھ کرتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، وہ صرف نکلنا ہے خالی ہاتھ، تو یہ گناہ ہے، ظلم ہے، کم عقلی ہے. مکمل تیاری کرنے کے بعد نکلنا، پھر آگے شکست یا جیت یہ اللہ کرتا ہے. والمسلم فی نظرت هذه الى الاسباب مستمد فلسفتها من روح اسلامی ہے. تو مسلمان اس عقیدے نظریے پر سوچ کرتی ہوئے اگر ان اسباب پر غور کرے تو اس سے وہ یہ فلسفہ لے گا کہ اسلامی روح ہے. و تعلیم نبی محمد کی سب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہے. فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی حروبه الطویلة العدیدة لا يخوض معركة حتى يعد لها عدة ويهيئ لها اسبابها، کہ پیغمبر علیہ السلام بھی جنگوں میں داخل ہونے سے پہلے تیاری کر کے جاتے تھے، بغیر تیاری کی نہیں جاتے تھے. فیختار کا حتی مکان المعرکہ، یہاں تک کہ معرکہ جہاں پر ہوتا تھا نا اس کی جگہ کو بھی وہ چنتے تھے کہ یہاں پر لڑنا ہے ہم نے. وزمانہ، اور ٹائم بھی کرتے تھے کہ اس ٹائم پر ہمیں لڑنا چاہیے. فقد اثر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر انه كان لا يشن غارا في الحر الا بعد ان يبرد الجو، کہ گرمی میں پیغمبر علیہ السلام حملہ نہیں کرتے کیونکہ آدمی پیاس لگی اور مشکل ہوتی ہیں. یا تک کہ جب فضا ذرا اچھی ہو جاتی تھی، اب وہ ہوا موسم، ويتلطف الهواء من آخر النهار بعد يكون قد رسم خطة، لیکن اس کے لیے پہلے سے تشکیل دیا کرتے تھے. ونظم الصفوف، سب کی ترتیب کرتے تھے. وإذ فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة، اسباب مادیہ سے فارغ ہونے کے بعد رفع يديه سائلا عز وجل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. دیکھ تمام اسباب وغیرہ کے بعد جو قدرت میں ہوتا تھا دعا کر کے کہتے کہ پروردگار کرنا تو آپ نے ہے سب کچھ، ہماری مدد فرما، انہیں شکست دے. وكذلك كان هديه صلی اللہ علیہ وسلم في الجمع بين الاسباب المادیہ والروحیہ. اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسباب مادیہ پر توکل نہیں کرتے جیسے دنیا کے انگریز، یہود، نصارہ وغیرہ صرف اسباب مادیہ پر توکل کرتے ہیں، نہیں اسباب مادیہ کے ساتھ روحیہ بھی جمع کرتے تھے. ثم يعلق امر نجاحه على ربه وينوت فلاحه وفوزه بمشیئة مولاه. هذا مثال. ومثال آخر، دوسری مثال سن لیں. فقد انتظر صلی اللہ علیہ وسلم امر ربه بالهجرة الى المدینہ.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی تھی، لیکن ہجرت مدینے کے لیے اللہ کے امر کے منتظر تھے. بعد ان هاجر إليها جلس أصحابه وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة. جب کہ بہت سے صحابہ گئے تھے تب جو اجازت آ کہ آپ چلنے لگے. فما هي الترتیبات التي اتخذها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لہجرته. کیا ترتیبات اس نے کی تھی؟ دیکھیں انہا احضار رفيق من خيرة الرفقاء ألا وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأصحابه بطريق إلى دار هجرته. پہلی تیاری کی تھی کہ سب سے بہترین دوست اپنے لیے ڈھونڈا ابو بکر صدیق سے. نمبر 2 اعداد زاد سفر من طعام و شراب. ربطت اسماء بنت ابی بکر بنطاقها حتى لقبت بذات النطاقین. کہ اسماء بنت ابی بکر صاحبہ نے ایک کپڑے میں اس کے لیے کیا کر دیا، سامان سفر تیار کر کے رکھ لیا مکمل. نمبر 3 اعداد راحلة ممتازة للركوب عليه في هذا السفر الشاق الطويل. بہترین قسم کی سواری تیار کی. نمبر 4 اخدار خریت جغرافی عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة. نمبر 4 یہ کام کیا کہ ایک بہترین قسم کے جغرافیکل مین، ایک اس آدمی کو اپنے ساتھ تیار کیا جو جغرافیائی راستے وغیرہ سمجھتے ہو، جگہ سمجھتا ہو، وہ بھی ساتھ کر لے کہ اس سفر میں ہمارے کام آئے گا. نمبر 5 ولما أراد أن يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه. اور 5 نمبر پر تھا کہ دشمن نے مکمل اس کے گھر کا محاصرہ کیا تھا کہ ہجرت کرنے نہ پائے. امر صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمه علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان ينام على فراشه تنويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروج من المنزل. حضرت علی سے اب اپنے چچا زاد بھائی کو حکم دے کر کے میرے بستر پر لیٹ جائے تاکہ دشمن کے لیے معاملہ اجھل ہو جائے، وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کون ادھر لیٹے ہوئے، وہ حملہ کر کے آئیں گے تو تجھے پائیں گے. لفتكبي ثم خرج وترك العدو ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب. دروازے کے دراڑوں سے سوراخوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہر آدمی تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے جبکہ وہ حضرت علی صاحب تھے. نمبر 6 لما طلبه المشركون واشتدوا وراءه يبحثون عنه عن صاحبه ابی بکر. اور پھر یہ ہوا کہ صحابہ حضرت بکر صدیق صاحب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے بہت بڑا انعام لگا کر بہت سے لوگوں کو پیچھے لگایا کہ اگر کسی نے حاضر کر کے لائے تو اتنے انعام دیا جائے گا. آوا الى غار ثور، غار ثور میں ادھر روپوش ہو گئے. دیکھ یہ نہیں بولا کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے بس ہم کیا کریں گے، ڈریں گے نہیں، کسی سے اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، خود کو بچانے کی بات ہے. فدخل فيه ليستتر عن أعين طالبيه الناقمين الحاقدين عليه. تو اپنے حاقد اور حاسد کمینہ دشمنوں سے وہاں روپوش ہو گئے. نمبر 7 لما قال ابو بکر لو ان احد نظر تحت قدمي لابصرنا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق صاحب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ اگر تھوڑا بھی کوئی نیچے دیکھ لے گا نا تو ہمیں دیکھ پائے گا. فرمائے ما ظنک ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما. تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کا جن کے ساتھ اللہ تیسرا ہو؟ پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے. ومن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا يشاهد أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان لا ينكر الأسباب. دیکھیں اس واقعے سے سارے حقائق آپ کے سامنے آ گئے کہ پیغمبر اسم اسباب کو نہیں چھوڑتے تھے. ولا يعتمد عليها وأن آخر الأسباب للمؤمن إطراحه بين يدي الله. سب سے آخری سبب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا. یا اللہ سب کچھ کر گیا، آگے اب آپ نے کرنا ہے. وتفويض امر اليه في ثقة واطمئنان. ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما استنفذ جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار مظلم. یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام تمام اسباب کے تیار ہونے کے بعد اپنے نفس کو کدھر رکھ دیا. دیکھ ایک کالے غار میں جہاں پر سانپ اور بچھو رہا کرتے تھے. تسكنه العقارب والحيات. قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخوف. اور جب اس کے دوست کو ذرا خوف لاحق ہوا طبعی طور پر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھ ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم نظرته تلك إلى الأسباب
دیکھیں ان سے مسلمان کیا سمجھے گا نا، اسباب کو ضروری اور فرض جو سمجھ لے گا دین کا. ولیس هو فیہا مبتدعا ولا متنطعا، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. وانما هو مؤتسن ومقتد، وہ تو کیا ہے اقتداء کرنے والا ہے. واما الاعتماد على النفس فان المسلم لا يفهم منه ما يفهم المحجوبون بما عصيهم عن انفسهم. اپنے نفس پر اعتماد کرنے کا معنی مسلمان وہ نہیں سمجھتا جو وہ لوگ جاہل سمجھتے جن کو اللہ کی نور کا زیادہ جو ہے سہارا حاصل نہیں. من انه عبارت عن قطع صلة بالله تعالی، کہ اللہ سے صلہ کاٹنا ہے. وان العبد هو الخالق لاعماله، کہ بندہ خود خالق ایسا نہیں. والمحقق لکسب ارباحه بنفسه، وانه لا دخل لله تعالی في ذلك تعالی عما يتصورون. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، انسان کو کاسب سمجھتے ہیں. خالق تو سب چیزوں کا اللہ ہے، انسان کیا ہے، کاسب ہے. مسلمان اپنے نفس پر کیا کرتا ہے، یہ اعتماد رکھتا ہے کہ انسان ایک کاسب ایک کرتا ہے، باقی آگے اللہ کرتا ہے. یعنی تولا تم سیدھا رکھو، انجن پیچھے سے اللہ رب العزت سب کچھ چلا رہے، محرک اللہ ہے. تم تو حرکت کرو نا، تم بھی تم متحرک رہو. وذلك أن الذي يظهر ابتكاره إلى أحد غير الله ولا يبدي احتياجه إلى غير مولاه فإذا أمكن أن يقوم بنفسه على عمله فإن لا يسند إلى غيره. یہ بات ہوتے ہیں. والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين، مسلمان اس میں نیکوکاروں کی طریقے پر چلے گا نا، صحابہ وغیرہ بعد کے لوگ. ومازن على سنن الصديقين وقد كان أحدهم إذا سكت صوت من يده وهو راكب على فرس ينزل إلى الأرض ليتناول بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناول فيها. پہلے زمانے کے بزرگوں سے جب چابک بھی گرتا تھا نا تو وہ ایک سے نہیں کہتا تھا کسی سے کہ تم اٹھا کر دو، خود نیچے اتر کے لیتا تھا. وقد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبايع المسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن ليس لأحد حاجة غير الله. اور مسلمان کسی مسلمان سے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے تو کہتے تھے کسی سے مدد نہیں مانگنا. والمسلم إذا يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتماد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي خلقه ذاك بإيراد خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الآيات النورانية. مسلمان جب یہ عقیدہ رکھے گا نا تو اپنے عقیدے کو غذا دے رہا ہوتا ہے اور اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے خاطر کے کسی دوسرے وقت تک ان آیات قرآنیہ نورانیہ پر کیا کر دے، چلا دے. اپنے دل کو حدیث نبویہ پر چلا دے، اسی سے عقیدہ لیا گیا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ خود فرماتی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. مسلمان کیا کہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے جو پورے اسباب تیار کرنے کے بعد جو ان کے بس میں ہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے پرندے کرتے، پرندے اپنی تیاری کر کے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں نا گھروں سے، پھر صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو یا کسی بھی وقت واپس آتے ہیں نا تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. مسلمان اگر ایسا کرتا تو ہوتا. گھر سے نکلتی ہوئی بھی کہنا چاہیے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ. دیکھ جنت میں 70,000 افراد جائیں گے بغیر حساب کے، جن میں ایک عادت ہے کہ وعلی اللہ وعلی ربہم یتوکلون.